بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل حلال کر دیا گیا، لا لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، لیلتا رات کو، الصیامی روزے کے، الرفث ملنا، الا طرف، نسائی بیویوں کے، کم تمہاری، نسائکم تمہاری بیویوں کی طرف جانا، ہننا وہ، لباسن لباس ہیں، لا لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، واو اور ان ہو تم انتم ہو تم، لباسن لباس، لا لیے ہننا ان، لہننا ان کے لیے، علما جان لیا، اللہ اللہ تعالیٰ نے، انا بے شک کم تم، انکم بے شک تم، کن تم ہو تم، تختانون تا تم نے، تختانون خیانت کی، انفسا جانوں میں، کم اپنی، انفسکم اپنی جانوں میں، یعنی خود میں، خود کے ساتھ، فا پس تابا اس نے رجوع کیا، علی اوپر، کم تمہارے، علیکم تم پہ، واو اور عفا اس نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا، عن سے، کم تم، عنکم تمہیں، فالآن پس اب، باشرو تم مباشرت کرو یا گزران کرو، ہننا ان کے ساتھ، وابتغوا اور تم تلاش کرو، ما جو، کتبہ لکھ لیا، اللہ اللہ نے، لا لیے کم تمہارے، لکم تمہارے لیے، واو اور کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، حتیٰ یہاں تک کہ، یتبینہ واضح ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط دھاگا، ابیض سفید، من سے، الخیطی دھاگے، اسودی سیاہ، من سے، الفجری فجر، من الفجری فجر سے یعنی فجر کے وقت، ثم پھر، اتمو تم پورا کرو، الصیام روزہ، الی طرف یا تک، اللیلی رات کے، واو اور لا نہ، تباشرو تم مباشرت کرو، ہننا ان اپنی بیویوں سے، واو اور ان ہو تم وانتم اس حال میں کہ تم، عاکفون اعتکاف بیٹھے ہوئے ہو، فی میں، المساجدی مسجد، فی المساجدی مساجد میں، تل کا یہ، حدود ہیں، اللہ اللہ کی، فاپس لانا، تقربو تا تقربو تم قریب جاؤ، ہا ان حدود کے، کذالک اسی طرح، یبین بیان فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، آیاتی آیات یا نشانیاں، ہی اپنی، لیے ناسی لوگوں، للناسی لوگوں کے لیے، لعل تاکہ یا شاید، ہم وہ، یتقون پرہیزگار بن جائیں، تقوی اختیار کریں، ڈر جائیں، احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، تمہارے لیے روزوں کی رات میں اپنی بیویوں سے مباشرت کرنا حلال کر دیا گیا ہے، ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو، علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ کی ذات جانتی ہے کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، فتاب علیکم اس نے تمہارے اوپر رجوع کیا، وعفا عنکم اور تمہیں معاف کر دیا، فالآن باشروہن اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم اور تم تلاش کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ لیا ہے، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ اور تم کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے سفید دھاری سیاہ دھاری سے ممتاز ہو جائے، الگ ہو کر واضح ہو جائے، ثُمَّ أَتِمُّوا الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ پھر تم، یہ دھاری یا دھاگا دونوں ورڈز آتے ہیں اس کے لیے، دونوں کا ایک ہی مطلب ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل پھر تم اپنے روزے کو رات تک مکمل کرو، ولا تباشروہن وانتم عاکفون اور جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، فی المساجد مساجد میں،
اور جب تم مساجد میں اعتکاف کی حالت میں بیٹھے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو۔ تلک حدود اللہ فلا تقربوها، یہ اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں، ان کے قریب بھی مت جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی آیات کھول کھول کر لوگوں کے لیے بیان کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اپنی آیات کو واضح کر کے بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ پرہیزگار بن جائیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 187 ہے، جس میں روزے کے متعلقہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافی احکامات بیان فرمائے ہیں۔ تھوڑی سی صورت بھی آیت بھی لمبی ہے اور یاد کرنے والی بہنوں کو وقت زیادہ دینا پڑے گا، لیکن یہ اتنی کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ میں نے ایک گروپ جوائن کیا تھا اور اس میں اتنا ہارڈ ورک ان طالبات نے کیا کہ میں حیران ہو گئی کہ لیکچرز تھے اور دورہ یعنی کہ مکمل پارہ اور بہت زیادہ ڈیٹیل تھی، تو اس میں سے بھی ان طالبات نے جو بھی 1000 کے قریب ہیں، سب نے ایک ہی دن میں سبق ختم ہونے کے آنے کے فوراً بعد جو ہے لگاتار سبق لکھ لکھ کے بہت زیادہ بھیجا ہے، بہت زیادہ۔ تو مجھے بڑی خوشی ہوئی اور حیرت بھی ہوئی کہ اتنی محنت کرنے والے، اتنی قرآن سے شغف رکھنے والے، محبت کرنے والے لوگ بھی موجود ہیں۔ تو ہمارے لیے بہت ہی آسان پیٹرن ہے، ہم نے صرف اس ترجمے کو دھیان سے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے اور دہرانا ہے، اور یہ 15 16 20 منٹ کا میسیج دھیان سے سننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلی بات یہ فرما رہے ہیں احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں روزے فرض ہوئے تو ابتدا میں روزہ رکھنا کافی مشکل اس لیے بھی تھا کہ اس روزے کا پیٹرن ہم سے ڈیفرنٹ تھا۔ وہ یہ تھا کہ روزے کے بعد افطاری کرنے کے بعد جب تک آپ جاگ رہے ہیں تب تک آپ کھا پی سکتے ہیں، بیوی سے مل سکتے ہیں، لیکن جب اگر آپ کی آنکھ لگ جائے، سو جائیں یا رات کو باقاعدہ سو جائیں تو اس کے بعد یہ سحری کا سسٹم نہیں تھا، اس کے بعد روزہ سٹارٹ ہو جاتا تھا۔ آپ خود سوچیں کہ یہ اتنی بڑی ہمارے لیے ریلیف جو سحری ہے، اگر یہ نہ ہوتی تو ہمارے لیے کتنا مشکل ہوتا روزہ رکھنا۔ خیر ہم لوگ تو جگاڑ بھی بڑے کر سکتے، ہم پھر رات بھر جاگتے رہتے کہ ہم لیٹ کھا لیں گے، لیٹ سو لیں گے، لیکن وہ صحابہ کرام تھے اور وہ لائف بڑی خوبصورت تھی۔ ایک وقت ہوتا تھا رات کو سونے کا، جاگنے کا، اور بہت ہی خوبصورت طریقہ کار ہوتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب یہ طریقہ کار تھا، اسی وجہ سے جو ہم نے دیکھا تھا ایک آیت مبارکہ کے اندر کہ ان کو یہ ریلیف دے دیا گیا تھا کہ آپ روزہ اگر نہ رکھیں تو اس کے بدلے میں آپ لوگ فدیہ دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ بھی شاید یہ تھی کہ روزے کا طریقہ کار کافی ہارڈ تھا، لیکن وہ صحابہ کرام تھے، ان کے اندر ایک جذبہ تھا، ان کی محنت تھی، اللہ کے احکامات پر عمل کا شوق تھا کہ کچھ صحابہ سے ایسا ہوا کہ ان سے غلطی ہو گئی اور انہوں نے اپنی بیوی کے ساتھ وہ اس دوران مل گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور وہ اتنے نادم ہوئے، اتنے شرمندہ ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، ہوتا نا کہ اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتے، اللہ پاک نے ان کو بھی معاف کر دیا اور یہ حکم بھی اٹھا لیا۔ ان صحابہ کی یہ غلطی جن سے یہ اس دن کسی ایک دن ہوئی، ان کی غلطی ہمارے لیے ایسے رحمت بنی کہ قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے فرما دیا کہ تم رات کو صبح جب بالکل سفیدی آ جائے، سفید داری نظر آ جائے، الگ ہو جائے، تب تک تم کھا پی سکتے ہو اور اپنی بیویوں سے مل سکتے ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات کہ ایسے ان کے اعمال تھے، ایسی ان کی تڑپ تھی کہ اللہ پاک نے اپنا حکم چینج کر دیا۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا دین ایسا ہے کہ اس میں اللہ پاک نے قرآن پاک میں کچھ آیات شروع میں نازل کی، پھر ان کو چینج کیا، ان کسی کو منسوخ کیا، بہرحال وہ الگ ٹاپک ہے۔ فرمایا کہ احل لکم، حلال کر دیا گیا ہے تمہارے لیے روزے کی راتوں کو بیویوں کے ساتھ ملنا، یعنی کہ پہلے یہ جائز نہیں تھا، بعد میں پھر سحری وقت تک، ایون کہ اگر ہم کوئی حالت جنبی ہونے کی حالت، جنابت کی حالت میں ہو اور وہ سحری کھا لے، روزہ بند کر لے اور اس کے بعد فوراً غسل کر کے نماز پڑھ لے تو تب بھی اس کا روزہ ہو جائے گا۔ البتہ روزہ بند کرنے کے بعد ملنا تو جائز نہیں ہے، لیکن اسی جنابت کی حالت میں وہ روزہ سٹارٹ کر سکتا ہے اگر کسی دن ایمرجنسی ہو جائے تو۔ فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو۔ بڑی خوبصورت بات ہے اور اس کے اندر بہت ہی گہرائی ہے اگر غور کریں۔
ایک تو لباس کیا کرتا ہے، خوبصورتی ہوتی ہے، خوبصورتی ہوتی ہے. اگر ہمیں چاہیے کہ بیوی اپنے ہسبینڈ کے لیے خوبصورت نظر آئے، ہسبینڈ اپنی بیوی کے لیے خوبصورت نظر آئے، اور وہ ان کے لیے. ہم لوگ دوسروں کے لیے تو بہت کچھ کرتے ہیں باہر جانے کے لیے سب، لیکن یہ صورتحال جو ہے بڑی خراب ہے ہماری. پھر یہ ہے کہ لباس پردہ ہوتا ہے. لباس کیا ہوتا ہے؟ پردہ ہوتا ہے، اندر والے پورے جسم کو چھپا لیتا ہے. تو بیوی کو اپنے خاوند کی کوئی چھوٹی موٹی خامیاں، کمزوریاں، ہماری بڑی بری عادت ہے خواتین کی، نہ ہمیں کوئی کچھ دیتا ہے، نہ کوئی ہمیں سپورٹ کرتا ہے، بلکہ آگے والے ترس کر رہتے ہیں وہ کتنی مظلوم ہے، اس کے ہسبینڈ تو بہت ہی برے ہیں. پھر بھی پتہ نہیں کیوں ہم لوگ زبان کا تھوڑا سا مزہ لینے کے لیے جو تھوڑے دو لفظ میٹھے بول لے، اس کے ساتھ ہم شروع ہو جاتے ہیں، میرے ہسبینڈ ایسے ہیں، میرے ہسبینڈ ایسے ہیں، ایسے ہیں. اور پھر جو ہے نا احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں اس کے ہسبینڈ کی تعریف سن کے. بہت برا رویہ ہے، بہت میری پیاری بہنوں، یہ ناشکری سخت ناپسند کی گئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پہ ہم سے سخت ناراض ہو سکتے ہیں. پھر یہ کہ ایک دوسرے کے عیبوں کو چھپانا. کوئی چیز ہے بیوی کی، خاوند کی اپنی راز کی باتیں، کھلی باتیں، کوئی بات کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی کسی کو کچھ نہیں کہے گا، دوسری جگہ جا کے الٹا وہ آپ کے لیے باتیں کریں گی، کتنی بری ہے، اپنے ہسبینڈ کے خلاف باتیں کر رہی ہے. اور پھر یہ کہ جیسے کپڑے آپس میں ملے ہوتے ہیں جسم کے ساتھ، اسی طریقے سے میاں بیوی بھی دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل طور پر ان کا ملاپ ہوتا ہے. علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفی عنکم. یہی بات جو میں نے ابھی بتائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ خیانت کر رہے تھے، لیکن مجھے آپ کی خیانت اتنی بری نہیں لگی، بلکہ میں نے دیکھ لیا کہ تم بشری تقاضے کے مطابق تمہارا اپنی بیویوں سے اتنا وقت تک دور رہنا مناسب نہیں ہے، یا تمہارے لیے مشکل ہے، تو میں نے یہ نہیں کیا، میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا ہے، تمہارے پر رجوع بھی کر دیا ہے، عنایت بھی فرما دی ہے. اور پھر کیا ہے کہ میں نے فالآن باشروہن، اب تم ان سے مباشرت کر سکتے ہو رات میں بھی. لیکن کیا ہو، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، تلاش کرے جو اللہ نے لکھا. صرف شہوت رانی مقصد نہ ہو. کیا ہو کہ اولاد کی، کتب اللہ لکم کا بہت سارے میننگ ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ لیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اولاد لکھی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تلاش کرنے کے لیے اس نیت کے ساتھ تم ملو. پھر یہ کہ کتب اللہ سے مراد یہ بھی ہے کہ جو طریقہ کار اللہ پاک نے ملنے کا معین کیا ہے اسی طریقے سے ملو. عزل جو ہوتا ہے اس کی بھی کراہت ہے اس میں، اور لواتت کی بھی ممانعت ہے کہ جو طریقہ، جو پلیس اور جو بھی طریقہ اللہ پاک کی طرف سے شریعت میں جائز ہے اسی طریقے سے ملو. ٹھیک ہے. اور پھر کھانے پینے اس کے ساتھ کیا ہو گیا، کلو واشربو، کھاؤ اور پیو. کھانے پینے کی بھی اجازت مل گئی کہ جب تک صبح ہوتی تم اچھی طرح سے کھا پی سکتے ہو اور بیویوں سے مل سکتے ہو. کیا مطلب؟ حتیٰ یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر، جب تک سفید داری سیاہ داری سے. یہ ہم لوگ تو کبھی صبح جاگے ہیں، ہم تو سوئے ہوتے ہیں نا، تو ہم دیکھیں کبھی کبھی سفر میں ہوں تو آپ بہت غور سے اگر دیکھ رہے ہوں، رات ختم ہو اور یا کبھی ایسے ہی بیٹھ جائیں تہجد پڑھنے کے بعد چھت پہ جائیں اور دیکھیں تو بالکل سیاہ، جب آسمان سیاہ ہوتا ہے اور اچانک ہلکی ہلکی دھاری سی آتی ہے بالکل کناروں کے اوپر، لگتا ہے سفیدی سی نمودار ہو رہی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہلکی ہلکی روشنی، ہلکا ہلکا سا ہوتا ہے، اور پھر صبح ہو جاتی ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جب سیاہ داری مطلب بالکل سیاہ آسمان ہوتا ہے اور پھر ہلکی سی پو پھٹنے لگتی ہے اور سفیدی سی آ جاتی ہے، اس وقت یعنی کہ ہمیں تو آج کل مسئلہ ہی نہیں ہے. ایک تو ٹائم بالکل فکس لکھا ہوتا ہے، 13 رمضان 13 تاریخ ہے روزہ، دوسرا روزہ اس کا ٹائم اتنے منٹ پہ ہے، پھر اذانیں ہوتی ہیں. آج کل اذانوں کا بھروسہ نہیں ہے، کبھی کوئی پہلے دے رہا ہوتا ہے کوئی بعد میں. آج کل ٹائم کا زیادہ ہے کہ بندہ ٹائم اپنے علاقے کے حساب سے نوٹ کر لیتا ہے، کیونکہ تھوڑے سے فاصلے سے بھی ٹائم کا فرق ہوتا ہے. تو وقت کو اچھی طرح نوٹ کر لیں، اور اس وقت کے اوپر سحری احتیاطاً جو ہے 1-2 منٹ پہلے اگر بند کر لیں، اور افطاری جو ہے نا بالکل لیٹ نہیں کرنی چاہیے، جو بھی ٹائم ہے اسی پہ کر لیں. لیکن یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ سحری جو ہے نا بہت جلدی بند کر لینی چاہیے اور افطاری دیر سے، تو اس کو ثواب ملے گا، اس کا کوئی ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو فکس وقت ہوتا ہے اسی وقت میں سحری بند کریں، اسی پہ افطاری میں روزہ کھول لیں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا. اور یہ بہت ہی مقرر وقت یعنی کہ اللہ پاک نے کیا ہے. ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر رات تک روزہ مکمل کرو. رات تک مراد وہی غروب آفتاب، جب مغرب کا وقت ہوتا ہے جو ہماری گھڑیوں میں اور ہر جگہ موجود ہوتا ہے کہ کس وقت روزہ کھلے گا. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور ان سے مباشرت نہ کرنا اس حال میں کہ تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو. حالت اعتکاف میں بیوی سے ملنے کی ممانعت ہے، تو ظاہرہ ہمیں بھی پتہ ہے کہ اعتکاف کی حالت میں صرف قرآن، نماز، دعائیں، ذکر، اذکار کیا جاتا ہے، یا کوئی اسی کے متعلقہ کوئی کام ہو، قرآن پاک پڑھنے پڑھانے کا ایسا کام بھی کیا جا سکتا ہے.
اور ویسے بھی بات چیت بھی جو ہے نا دنیاوی فضول لغو نہیں کرنی چاہیے، اور بیوی سے ملنا تو بالکل ہی الگ بات ہے، اس لیے اس دوران یہ منع ہے۔ لیکن یہاں سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ فی المساجد، مرد حضرات تو مساجد میں اعتکاف بیٹھتے ہیں، تو اس کی روح سے بعض حضرات تو یہ کہتے ہیں کہ عورتیں بھی مساجد میں ہی اعتکاف بیٹھیں اگر ان کے لیے مناسب انتظام ہو، اگر انتظام نہیں ہے تو وہ گھر میں نہیں بیٹھ سکتی۔ لیکن میں اس سے ذاتی طور پر بھی اور کچھ میں نے جو مطالعہ کیا اس کی روح سے یہی ہے کہ عورتیں تو مساجد میں نہیں جا سکتی، کیونکہ سعودی عرب وغیرہ میں تو مساجد میں باقاعدہ بڑا خوبصورت انتظام ہوتا ہے۔ پاکستان میں ایسا انتظام ناپید ہے، اور پھر یہ کہ ہو بھی جائے تو اتنی تسلی نہیں ہو سکتی کہ ایک عورت جو ہے کہیں باہر جا کے مسجد میں بیٹھے۔ تو اس کے لیے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ اتنی خواتین جو اتنا جذبہ اور لگن، اور عموماً جو خواتین ہی اعتکاف بیٹھتی ہیں، تو وہ پھر یہ کر سکتی ہیں کہ اپنے گھر کے اندر، مطالعے میں آئی ہے یہ بات کہ گھر کے اندر ایک روم کو مسجد کا درجہ دے دیں۔ پھر یہ کہ وہ ٹائم، وہ کمرہ ان کا صاف ستھرا ہو اور اس میں کوئی اور فضول بات نہ ہو، آنا جانا نہ ہو کسی کا، اور نماز مسلسل وہاں پہ نماز تلاوت، اور وہیں پہ آرام، اور الگ سے راستہ واش روم جانے کا، اور اس طرح تو پھر وہ مسجد کا درجہ دے کے نا تو اس روم میں الگ ایک کمرے میں بیٹھ کے اعتکاف کر سکتی ہیں۔ اللہ پاک اتنے مہربان ہیں کہ وہ ایسا تو نہیں کر سکتے کہ مسجد میں انتظام نہیں ہے، پاکستانی حکومت پاکستان میں ایسا سسٹم نہیں ہے، اور اسی طرح ہو سکتا ہے اور بھی کچھ ممالک میں نہ ہو اور کچھ میں ہو، لیکن یہ کہ پھر عورت جو ہے اس اتنی بڑی سعادت سے محروم ہو جائے، لہٰذا کہ ہے کہ عورت بھی کسی گھر کے کسی گوشے میں اچھی طرح سے انتظام کر کے بیٹھ سکتی ہے۔ پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے تلک حدود اللہ ولا تقربوها، یہ اللہ کی حدود ہیں، اس کے ان کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ہمیشہ اللہ تعالیٰ جب بھی کہتے ہیں نا زنا کی بھی بات ہوئی ہے تو اللہ پاک نے کہا اس کے قریب بھی مت جاؤ، یہ حدود ان کے قریب بھی مت جاؤ۔ کیا مطلب؟ جب قریب جاؤ گے نا تو پھر آہستہ 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 جھجک ختم ہو جائے گی، تم وہ گناہ بھی کر بیٹھو گے۔ اگر روزہ کھولنے توڑنے کے قریب جاؤ گے نا، یعنی کہ روزہ نہیں کیا، کبھی چھوڑ دیا، چھوٹی سی پرابلم ہو گئی، تھوڑا سا بیمار ہو گئے، تھوڑا سا سفر ہو گیا، کچھ ہو گیا، فوراً روزہ توڑ دیا، تو عادت یا روزے کی وہ اہمیت کم ہو جائے گی نا، پھر بغیر کسی ریزن کے بھی روزہ توڑنا آسان لگ جائے گا۔ جو چیزیں اللہ پاک نے یہاں مباشرت کے حوالے سے جو مسائل وغیرہ بتائے ہیں نا، اگر ان پہ عمل تھوڑا سا بھی عمل رہ گیا نا تو آہستہ آہستہ بڑی بے عملی بھی ہو جائے گی۔ تو ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ قریب بھی مت جاؤ۔ تو یہ کہ ویسے بھی یعنی کوئی بھی گناہ ہے نا تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس کا کچھ حصہ بھی نہ ہو، اس کے قریب بھی نہ جائے، اس کو تھوڑا سا بھی نہ کریں۔ تھوڑا سا کریں گے نا پھر ہم سے پورا بھی ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کھول کھول کے واضح کر کے لوگوں کے لیے آیات بیان کرتے ہیں، لیکن کوئی پڑھنے والا تو ہو، کوئی قرآن کو سمجھنے والا تو ہو، کوئی اس کا دھیان تو دے۔ اگر ہم لوگ قرآن کو کھولیں گے ہی نہیں، ترجمے کو پڑھیں گے ہی نہیں، اس کے لیے وقت ہی نہیں نکالیں گے، ہماری دنیا کی مصروفیات ہی ختم نہیں ہوں گی، تو پھر کیسے ہمیں پتہ چلے گا کہ اس قرآن میں اللہ پاک کیا کہہ رہے؟ یہ گروپ خالی جوائن کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، جب تک ہم غور سے، میں کچھ نہیں بول رہی لیکن یہ آیت کو تھوڑا سا وضاحت تو کر رہی ہوں نا، تھوڑا ٹائم آپ اس آیت کو سن تو رہے ہیں نا، تو وہ سنیں گے ہی نہیں تو کیسے پتہ چلے گا کہ میں نے آیت نمبر 55 کے بجائے 187 83 کیوں کی ہے؟ اس کو سننے سے پتہ چلے گا نا۔ تو اس لیے میری بہنوں وقت دو، وقت دیں، ترجمہ سنیں، یہ تفسیر جو ہے فوزیہ جی کی اس کو بہت دھیان کے ساتھ سنیں، اس کے بعد مفہوم بھی سن لیں کہ سمجھ آ جائے گی۔ میری بات نہ سمجھ آئی آپ کو خود جو ہے نا آیت پڑھتے ہوئے جب غور سے آپ سنیں گے، بلکہ یہ اتنا کم ہوتا ہے کہ اس میں لازمی طور پہ آیت کو سامنے رکھ کے سنا کریں، تو پھر خود آپ کے ذہن میں کوئی چیزیں کھل جائیں گی، کوئی گرہیں وہاں کھل جائیں گی۔ جیسے میں نے کل کہا تھا کہ دعا کر کے بیٹھیں گے تو اللہ پاک آپ کے ذہن کھول دے گا۔ ہو سکتا ہے کوئی ایسا پوائنٹ آپ مجھے میسج کر دیں جو مجھے نہیں آیا، ٹھیک ہے؟ پھر یہ کہ آپ کوئی تفسیر رکھ لیں نا، آپ سب ایک تفسیر اپنے گھر میں رکھ لیں جو آپ کو ٹھیک لگتی ہے۔ بہت ساری تفاسیر ہے، معارف القرآن ہے، تفہیم القرآن ہے، تفسیر عثمانی ہے، تقی عثمانی صاحب کی تفسیر ہے، چھوٹی تفاسیر ہیں، بڑی ہیں، کوئی ایک ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور جس آیت پہ ہم بات کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ کل یہ آیت آنی ہے، اس کی وہاں سے تفسیر پڑھ لیں، اس کے حاشیے پڑھ لیں، پھر آپ کے لیے بات کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا، پھر آپ میری بھی رہنمائی کریں گے کہ ہم ایسے کر سکتے ہیں۔ بہرحال اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔